سورہ یاسین ہے، اس کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے نبیوں کا، نبیوں کے ساتھ جو قوم نے سلوک کیا اس واقعے کو بیان کیا، اور اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نازل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ ان مکے والوں کو سنائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مانتے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پہلے نبی نہیں ہیں کہ جس کو اس کی قوم نے جھٹلایا ہے، آپ سے پہلے بھی نبی آئے اور قوموں نے ان کو جھٹلایا، انکار کیا۔ اس میں اللہ کے نبی کو بھی تسلی ہے، اور میرے محترم بھائیوں ہم سب کے لیے بھی ان آیات کے اندر سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ ذرا ان کو ان بستی والوں کا واقعہ سنائیے، ان کا ذکر سنائیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس ہمارے رسول آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے 2 رسول بھیجے، یعنی اللہ کی مرضی ہے، ایک بستی کے اندر اللہ نے 2 رسول اکٹھے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک بندہ نہیں، ایک رسول نہیں، 2 رسول اکٹھے بھیجے ایک بستی کے اندر، کہ تاکہ ان کو وہ سمجھائیں، نصیحت کریں۔ جو بدعات کے اوپر، خرافات کے اوپر، شرک کے اوپر قوم آ چکی تھی، یہ ان کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے 2 رسول بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا، دونوں رسولوں کی بات کا انکار کر دیا، نہ مانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا، یعنی ان کو قوت دینے کے لیے، رسولوں کی بات کو تقویت دینے کے لیے اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا اسی بستی کے اندر۔ 3 رسول اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اندر بھیجے، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 پیغمبر مبعوث فرمائے تاکہ وہ اس قوم کو سمجھائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ رسول ان کے پاس آئے تو رسولوں نے بڑے اچھے احسن انداز ان کو سمجھایا کہ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اِنَّا کی تاکید کے ساتھ فرمایا رسولوں نے کہ ہم آپ کی طرف آئے ہیں، ہمیں آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اتنی تاکید کی، 3 رسول ہیں، 3 آدمی ہیں، تینوں اپنی قوم سے مخاطب ہے، اور تینوں یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اگلی آیت میں اس قوم نے 3 اعتراض کیے ان رسولوں کے اوپر۔ یہ میرے محترم بھائیوں بات سننے والے، ہر قوم نے جو اپنے نبی کے اوپر، رسول کے اوپر سب سے پہلا اعتراض کیا ہے، ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کے، اپنے وقت کے نبی کے اوپر یہ اعتراض کیا ہے۔ کیا اعتراض کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، سورہ یاسین ہے، اللہ فرماتے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہتے ہیں تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں جاہل لوگوں کے اندر جب بھی نبوت کی بات کی گئی ہے ان کے اندر یہ بات رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، ایک آدمی رسول نہیں بن سکتا۔ میرے محترم بھائیوں آج بھی یہ جاہلانہ بات پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، حالانکہ قرآن نے تمام نبیوں کو بشر بھی ثابت کیا ہے اور تمام نبیوں کو رسول بھی ثابت کیا ہے۔ لیکن لوگ میرے محترم بھائیوں ہر قوم نے اپنے نبی کے اوپر سب سے پہلا اعتراض یہی جڑا ہے کہ انسان
نبی نہیں بن سکتا۔ میرے محترم بھائیو، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 91 ہے، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بھی یہی بات فرمائی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات رکھی تو قوم نے یہی کہا کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، لہٰذا آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بھائیو، سمجھنے والی بات ہے کہ سب سے بڑا اور پہلا اعتراض قوم کا یہی ہوتا ہے اپنے رسول کے اوپر کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، لہذا تم نبی نہیں ہو۔ میرے محترم بھائیو، ذرا سوچیں، اگر وقت کا نبی کسی اور مخلوق سے ہوتا تو وہ فوراً ان سے کہہ دیتا، اس اعتراض کا فوراً جواب دیتا، نہیں نہیں، میں بشر نہیں ہوں، میں تو نور ہوں، میں تو فلاں مخلوق سے ہوں، میں تو انسان ہوں ہی نہیں۔ وہ فوراً اس اعتراض کا جواب دیتا، ان کا منہ بند ہو جاتا۔ لیکن نبیوں نے کوئی یہ جواب نہیں دیا، کیونکہ سارے نبی، سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سارے مرد بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ تم رسول نہیں ہو سکتے، اور دوسری بات کہتے ہیں کہ وما انزل الرحمن من شیء، تمہارے اوپر رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم رحمان کی طرف سے آئے ہیں، ہمارے اوپر وحی آئی ہے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے محترم بھائیو، قوم کی دلیری دیکھیں اور قوم کی بدبختی دیکھیں کہ 3 رسول اللہ نے بھیجے، ایک نہیں 3 رسول بھیجے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے 3 اللہ نے پیغمبر بھیجے ایک ہی وقت میں، لیکن قوم کی بدبختی دیکھی کہ تینوں کا انکار کر رہی ہے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو رسول پھر مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں قالوا ربنا یعلم، رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے ہم رسول ہیں۔ یہ بات انہوں نے قسم کے طور پہ کہی ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے، سمجھ کے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں رسول بنا کے بھیجا گیا، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ اور آگے دیکھیے محترم بھائیو، رسول کیا کہتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کیا ہماری قوم، ہمارا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے، صاف حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو قوم تک پہنچا دینا صرف ہمارا یہ کام ہے۔ کسی کو مومن بنوانا یا کسی کو زبردستی کام کروانا، زبردستی اسلام کے اوپر چلانا، رسول کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ میرے محترم بھائیو، الحمدللہ اسی بات کو میں رپیٹ کرتا ہوں، گاؤں کے اندر بھی آواز جا رہی، آپ بھی لوگ سن رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ذات کو حاضر سمجھ کے کہ وہ میرے علم سے، میرے اندر سے، میرے باطن سے واقف ہیں، الحمدللہ ہمارا بھی منہج یہی ہے کہ جو صاف بات قرآن کے اندر ہے اور جو صحیح بات محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، وہی ہمارا مقصد ہے کہ وہ قوم تک، امت تک پہنچ جائے، تاکہ بعد میں محترم بھائیوں کوئی اعتراض نہ کر سکے ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم جو بات بھی انشاءاللہ بتائیں گے قرآن کی روح سے بتائیں گے، حدیث کی روح سے بتائیں گے اور سلف کے منہج سے بتائیں گے۔ قرآن کا وہ اپنا معنی نہیں نکالتے، قرآن کا معنی وہ بیان کریں گے جو صحابہ بیان کرتے تھے، جو صحابہ کے بعد تابعین نے بیان کیا ہے، تبع تابعین نے بیان کیا ہے، جو صحیح منہج صحابہ کا تھا وہ بیان کریں۔ آج ایک فتنہ ہے میرے محترم بھائیوں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے معنی نکالتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلے نکالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس قرآن کو سب سے بہترین سمجھنے والے میرے نبی کے اصحاب تھے، میرے نبی کے اہل بیت تھے، جو مفہوم انہوں نے سمجھا ہے وہی ہم سمجھیں گے، ہم کوئی اور مفہوم نہیں نکالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی منہج کے اوپر آخری دم تک قائم فرمائے۔ یہ منہج صحابہ کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، اللہ کے ولیوں کا ہے کہ قرآن کی وہی بات، وہی مفہوم جو اصحاب رسول نے سمجھی ہے، اہل بیت اطہار نے مفہوم سمجھا ہے، وہی امت تک پہنچایا جائے۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ میں اپنے مطلب نکالوں،
میں اپنا مفہوم بیان کروں، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا دھوکہ ہو جائے گا جب انسان اپنی طرف سے قرآن کا معنی نکالے گا، اپنی طرف سے مسئلے بیان کرے گا، بہت بڑا امت کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا۔ کیونکہ سب سے زیادہ عمل میں آگے قرآن سے محبت کرنے والے، جن کے دور میں قرآن نازل ہوا، قرآن بھی موجود، صاحب قرآن بھی موجود، میرے نبی تفسیر کرنے والے ہیں، جو مفہوم اور مطلب انہوں نے سمجھا ہے اس سے عظیم مطلب مفہوم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کے رسولوں نے بڑا واضح کیا کہ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، واضح کر دینا ہے۔ ہم رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور نشاندہی کرنے آئے ہیں کہ تمہارے اندر شرک ہے، تم اللہ کو چھوڑ چکے ہو، سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہو، گمراہی میں آ چکے ہو، تم غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو۔ ہم یہ نشاندہی کر رہے ہیں تو اپنے رب کی طرف سے کر رہے ہیں۔ اب بدبخت قوم کا محترم بھائیو جواب سنیے، قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا انا تطیرنا بکم، کہتے ہیں، قوم کہتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، قوم کہتی ہے آپ تو ہمیں منحوس لگتے ہیں، تمہارا تو وجود ہی منحوسیت کا ہے، تم ہمیں اچھے نہیں لگتے، تمہارا ہمارے اندر رہنا، ہماری بستی میں ٹھہرنا اچھا نہیں لگتا، تم منحوس لگتے ہو، تمہاری وجہ سے یہ وبا آ گئی، یہ بیماری آ گئی، یہ قحط آ گیا، یہ فلاں مسئلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ساتھ دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہیں لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہ رسولو اگر تم باز نہ آئے، اس بات کو کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور بہت دردناک تمہیں عذاب دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، انسان بھی عجیب انسان ہے، کبھی اس نے غور ہی نہیں کیا کہ جو میری خیر خواہی کر رہا ہے، میری خیر کی بات ہے، میری اصلاح کی بات ہے، اور اتنا بڑا ناصح جو مجھے ہر طرح کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، میری خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اور وہ قوم اس کو مارنے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، رسولوں نے بڑا پیارا خوبصورت جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، یہ جو نحوست کی بات کر رہے یہ تمہاری ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے ہے، یہ قحط، یہ وبا، یہ بیماریاں تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، جو اللہ سے دور ہو، توحید سے دور ہو، خرافات کے اندر ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہم منحوس نہیں ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اِن ذکرتم، ذرا غور کرو، اللہ نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، بجائے تم شکر گزار بنتے، ہمارا اکرام کرتے، ہماری عزت کرتے، شکر گزار بنتے، تم عجیب معاملہ کہ تم ہمارا انکار کر رہے ہو، ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو، اور جھوٹا کہنے کے ساتھ ہمیں منحوس بھی کہہ رہے ہو۔ اور آگے دیکھیے، رسول کہتے ہیں بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم وہ قوم ہو جو حد سے بڑھ چکی۔ میرے محترم بھائیو، جب انسان اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت کا انکار کر دے تو انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا، حد سے بڑا ہوا کوئی نہیں، مجھ سے زیادتی میں بڑا ہوا کوئی نہیں، کہ رب کی طرف سے نصیحت آئے، قرآن میرے سامنے رکھا جائے، حدیث میرے سامنے رکھی جائے، امام کائنات کی بات میرے سامنے رکھی جائے، اور میں انکار کروں، حد دھرمی اختیار کروں، تو انسان سمجھے مجھ سے بڑا، حد سے بڑا ہوا کوئی نہیں۔ ڈرنا چاہیے میرے محترم بھائی۔ کتنے ایسے بات ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، ان کے سامنے حدیث بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب گل ہے، حدیث عجیب گل ہے، اس کے ایمان کے اوپر تعجب ہے، اس انسان کے اوپر تعجب ہے کہ جس کے سامنے آمنہ کے لال کی بات آئی، صحیح حدیث آئی، اور یہ تعجب کر رہا ہے۔ ایسا تعجب کرنے والا انسان میرے محترم بھائیوں اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہے، یہ حدیث کی بے ادبی ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ حدیث سامنے آئے اور میں کہوں کہ بڑی یار عجیب گل ہے، میں تو پہلے کدے نہیں سنی، میں تسی عجیب مسئلے کر لینا، عجیب مسئلے بیان کر لینا۔ میرے محترم بھائیوں، بڑا فتنہ ہے یہ، انسان کے ذہن کا ایک خلفشار ہے کہ وہ حدیث سنے اور کہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت میں کرنا کیا چاہیے کہ وہ انسان سر جھکائے، ڈر جائے، ٹھیک ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ مجھے سمجھنے کی توفیق دے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ باتیں جب حدیث سنیں تو یہ باتیں ذہن میں آئیں، زبان کے اوپر آئے کہ اللہ مجھے توفیق دے اس کے اوپر عمل کرنے کی۔
میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کی بات کی سب سے بڑی بے ادبی ہے کہ جب میں کہوں کہ یار پہلے تو کدی نہیں سنیا، عجیب لگ رہا، بڑی عجیب گل ہے۔ میرے محترم بھائیو، کوئی عجیب بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات سچی سچی بات ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حرف اس کا مقابلہ پوری دنیا کی صداقت نہیں کر سکتی، پوری دنیا کی سچائیاں میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی بات کا ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ نبی کی بات کے اوپر تعجب کریں کہ بڑی جی سامنے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سی بات؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نے کہا کہ رسولوں نے کہا کہ تم وہ قوم ہو جو حد سے آگے نکل چکی ہو، تمہیں کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب میرے محترم بھائیوں کیا ہوا؟ رسول اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، بات پھیل گئی، پوری بستی کے اندر پھیل گئی کہ اس قوم نے رسولوں کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں مار مار کے رجم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے پتھر مار مار کے۔ یہ بات پوری بستی کے اندر پھیل گئی۔ اب کیا ہوا کہ بستی کے دوسرے کنارے کے اوپر ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، دور دراز بستی کے دوسرے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور کہتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی بات مان لو، یہ صحیح بات کہتے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، رسولوں کو مانتا تھا، ایمان لا چکا تھا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہاں ایک بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب حق بات کا پتہ چل جائے نا تو شہادت کا وقت آئے، حق بات کی گواہی دینے کا وقت آئے تو انسان یہ نہ کہے نہیں جی میں تو یہاں بیٹھے اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ آج قوم کے سامنے رسولوں کی شہادت سچائی بیان کرنے کا وقت ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ اکیلا تھا، اس نے آتے ہی اپنی قوم کو بڑے مؤدبانہ انداز سے مخاطب کیا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اور آگے اس نے ایک دلیل دی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ دلیل کیا دی؟ تاکہ ان کے ذہن کھلے۔ کیا دلیل دی؟ کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، یہ تم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں مانگ رہے، اس لیے نہیں کہہ رہے کہ تم ہماری بات مانو تو ہمیں اتنے پیسے دو گے، یہ ہمیں اجرت دو، یہ تمہیں تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں۔ کوئی پیچھے دنیا کا مقصد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی مفاد نہیں، صرف تمہاری اصلاح ہے۔ نہیں جو فری میں تمہیں تمہاری اصلاح کر رہے ہیں، تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی کچھ نہیں مانگ رہے، تم ان کی بات کیوں نہیں مانگ؟ انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ یار بندہ مجھ سے تو کچھ نہیں لے رہا، نہ کچھ مانگ رہا ہے، میری اصلاح کر رہا ہے، تو میں کیوں اس کا انکار کروں؟ آگے پھر یہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے، ایک فتویٰ جاری کرتا ہے، ایک بڑی پکی بات کرتا ہے، کہتا ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، میری قوم یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا چکے ہیں، یہ ہدایت کے اوپر ہیں، یہ گمراہ نہیں ہے، یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے اوپر ہے۔ جو ہدایت کے اوپر ہو اس کی بات ماننا لازم ہے، لہذا اس کی بات مانو۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیو، اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا خیر خواہ ہے میرے محترم بھائیو، میں تفسیر پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا خیر خواہ۔ آگے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَعَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اب ان کو مخاطب نہیں کیا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک حکیمانہ اسلوب ہے دعوت کا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس رب کی پوجا نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کی پوجا کروں تو کیا میرا دماغ خراب ہے؟ اپنے آپ کو مخاطب کیا اس نے، تاکہ قوم کو سمجھ آئے کہ اگر میں نے ان کو مخاطب کیا ہو سکتا ہے یہ چڑ میں آ جائیں اور کچھ زیادہ باتیں کریں یا کچھ زیادہ غلط ری ایکشن آئے۔ اپنی طرف اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس رب کو چھوڑ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں کسی غیر کی پوجا کروں؟
تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، معبود بھی خالق ہوتا ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، جس نے کچھ بنایا ہی نہیں، وہ محترم بھائیو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ساری چیزیں دنیا کی، آسمانوں کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، میں اللہ ہر چیز کا خالق ہوں۔ تو جو خالق ہے میرے محترم بھائیو وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی پوجا کی جائے۔ اور آگے یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہتا ہے کہ اے میری قوم میری بات سنو، یہ مت سمجھنا کہ وہ پیدا کر کے ہمیں بھول گیا ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا اب، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں واپس بلانا ہے، اسی اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے، ہم چاہے نہ چاہے اس کے سامنے لازمی جانا ہے۔ پھر ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً أَن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہتا ہے کہ میں اس رب کو چھوڑ کے اوروں کو الہ بنا لوں، اوروں کو الہ بنا لوں، اوروں کی پوجا کروں، تو کیا اگر رحمان مجھے تکلیف میں آزمائے یا رحمان کی طرف مجھے کوئی تکلیف آئے تو یہ اور جو ہیں یہ مجھے اس تکلیف سے میری سفارش نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے۔ رحمان جب مجھے آزمائے تکلیف میں ڈالے تو یہ جو اور ہیں، جو غیر اللہ ہیں، یہ نہ تو میری سفارش کر سکتے ہیں اور نہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ اس کا محترم بھائیو ایمان کتنا مضبوط تھا، پوری قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر مجھے تکلیف میں ڈالے تو یہ تمہارے جو خود ساختہ معبود ہیں یہ مجھے تکلیف سے بھی نہیں بچا سکتے اور اللہ کے سامنے میری سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ اب میرے محترم بھائیو یہ ساری باتیں ہوئیں تو کہتا ہے اللہ کا نیک بندہ کہ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں بھی ایسا ہی کروں جیسے تم کر رہے ہو، اس خالق کو چھوڑ کر، مالک کو چھوڑ کر میں بھی غیروں کی پوجا کروں، میں تو پھر گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، اللہ کے رسولوں کو بھی گواہ بناتا ہے، پوری قوم کو گواہ بنا کے کہتا ہے لوگوں میری بات سنو، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، لہذا میری بات سنو۔ اب میرے محترم بھائیو اس کی استقامت دیکھیے، پوری قوم کے سامنے کھڑا ہے اور ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رب پہ ایمان لا چکا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس رب کے اوپر میں ایمان لایا ہوں وہ رب تمہارا بھی ہے، تمہارا بھی حق ہے کہ اس رب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب میرے محترم بھائیو کیا ہوا، قوم جو پہلے ہی بہت زیادہ رسولوں کی وجہ سے پریشان تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑی مصیبت کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، انہوں نے رسولوں کو چھوڑا، اس اللہ کے نیک بندے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، آخر کار بھی اللہ کا نیک بندہ شہید ہو گیا۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کے راستے میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، پیغمبروں کی صداقت سچائی کا اعلان کرتے ہوئے جان تک دے دیتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنی قدردانی کرتا ہے۔ اب اللہ نے اس بندے کا اکرام اعزاز چھپایا نہیں ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے، پوری قوم کے سامنے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، حق کا اعلان کیا ہے، تو اللہ نے بھی اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کا احترام قرآن بنا کے اللہ نے زمین کے اندر دے دیا، چھپایا نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناقدری نہیں کرتا، ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، بلکہ سب سے بڑا قدردان اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن بنا کے فرمایا سناؤ ان مکے والوں کو، پھر اس قوم نے اس بندے کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ جان سے مار دیا، شہید کر دیا، اور میں رب نے اس کے ساتھ کیا احسان کیا۔ ابھی شہادت کی دیر ہی تھی، اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، میں نے اعلان کر دیا اس نیک بندے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول گئے، جنت کے دروازے کھل گئے۔ میرے محترم بھائیو اللہ نہیں ضائع کرتا نیکی۔ اب کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دے، نہیں، اللہ نے اس کا اکرام، اس کی عزت کو بھی بیان کیا ہے کہ میں نے اس کو کتنی عزت دی کہ خون کا قطرہ بھی زمین پر ہی گرا تھا، میں نے جنت کے سارے دروازے اس کے استقبال کے لیے کھول دیے۔ اب میرے محترم بھائیو یہ نیک بندہ اللہ کی جنت کے اندر ہے، اللہ کی جنت کے اندر نعمتیں کھا رہا ہے۔ جب جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے
اب دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، اس نیک بندے نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی، خیر خواہی کرتا رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس نے اپنی خیر خواہی جاری رکھی ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن؟ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کاش میری قوم کو علم ہو جائے، میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا احسان کیا ہے۔ کہتا ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور نیک اور عزت دار لوگوں کے اندر شامل کر دیا ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس سے ایک ہمیں سبق مل رہا ہے، سبق یہ مل رہا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے اس کو کبھی غیظ و غضب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کبھی جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، کبھی غیظ و غضب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ داعی ہمیشہ ہی خیر خواہ ہوتا ہے، یہی سب سے بڑی اس کی خوبی ہے کہ وہ خیر خواہی کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اب اس اللہ کے بندے نے دنیا سے جانے کے بعد بھی خیر خواہی کا دامن نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی کہہ رہا ہے کاش میری امت، میری قوم کو پتہ چل سکے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس قوم کے اوپر ہمارا عذاب آیا۔ اللہ یہ سارے واقعات مکے والوں کو سنا رہے ہیں، نبی کی زبانی کی، ان کو سنائیے، ان کو سمجھ آئے کہ جو ان کے ساتھ کیا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو نیک بندہ خیر خواہی کر رہا تھا، وہ نیک بندہ تمہارے اندر بھی ایک طرح آ چکا ہے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے اندر بھی سچے خیر خواہ موجود ہیں جو تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، تمہاری اصلاح کرنے چاہتے ہیں۔ محمد کریم تمہارے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس قوم کی بے وقتی بیان کی ہے، بے وقت، اور اتنا حقیر انداز میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجنا پڑا، کوئی بڑا لشکر فرشتوں کا آیا ہو اس قوم کو ہلاک کیا، کہا نہیں، صرف ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے ایک چیخ ماری تھی، اس چیخ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے ایسے مرے تھے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جس طرح بجلی بجھ جاتی ہے جب بند ہوتی ہے، لائٹ بند ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس چیخ کی وجہ سے ان کی زندگی ایسے ہی بجھ گئی تھی جیسے دنیا کے اندر آئی نہیں، ایک چیخ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، سبق ہے نا ہمارے لیے بھی کہ جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مانتے، قرآن ہمیں بار بار یہ دعوت دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر رسولوں کی تعلیم، ان کا اسوہ حسنہ لے کر آؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، لین دین، معاملات، لباس، وضاحت میرے رسول کی طرف، میرے رسول کی طرح کرو۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر ہم انکار کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، اپلائی نہیں کرتے، تو میرے محترم بھائیو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ اور آخری بات اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو اس دور کے اندر تھے وہ بھی، جو بعد میں ہے وہ بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے سارے کے سارے، اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا سارے میرے سامنے اکٹھے ہوں گے، سب لوگوں نے میرے سامنے آنا ہے۔ میرے محترم بھائیو ذرا سوچیں، اس اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے جو ہمارے ظاہر اور باطن سے باخوبی آگاہ ہے، میرے ہر قول فعل سے آگاہ ہے، تو مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے اللہ کے نبی کی اتباع کرنی چاہیے، قرآن کے اوپر آنا چاہیے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تاکہ میں اپنے رب کے یہاں سرخرو ہو سکوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی